अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 क्लास 10। आज आप जो है वो नए सबक का हम आगाज़ करेंगे और नया सबक हमारे पास है नामदेव माली, जिसके मुसन्निफ़ हैं मौलवी अब्दुल हक। नामदेव माली का जो है वो रीडिंग आपने करनी है खुद से। आप खुद से रीड करिए सबक को, ठीक है। और शायद मैंने क्लास में आपको रीडिंग करवा दी थी नामदेव माली की, ठीक है, कि नामदेव माली जो है वो किस तरह से पौधों की रखवाली करता था, किस तरह से उसने पौधों को अपनी औलाद की तरह उसने परवरिश दी थी। इसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, चैप्टर सबक पूरा समझा दिया था। आज हम मुसन्निफ़ का तारुफ़ करेंगे, ठीक है। कॉपीस निकाल लीजिए, अपने रजिस्टर निकाल लीजिए और रजिस्टर पर आपने जो है तारुफ़ मुसन्निफ़ की हेडिंग देनी है, ठीक है। चलिए अब तारुफ़ मुसन्निफ़ की हेडिंग दीजिए आप जी। अब तारुफ़ मुसन्निफ़ की हेडिंग दे दी है आपने और अब मैं आपको लिखा रही हूँ, डिक्टेट करा रही हूँ, आपने गौर से सुनना है। मुश्किल अल्फाज का इमला मैंने बोर्ड पे तहरीर कर दिया है। जो अल्फाज सभी दौरान तारुफ़ आएंगे उसको मैंने लिख दिया है बोर्ड पर, ठीक है। अब लिखना शुरू करिए। तारुफ़ मुसन्निफ़, विलादत 1870, विलादत 1870, वफ़ात 1961, यानी कि 1870 में आपकी विलादत हुई और 1961 में आपका इंतकाल हुआ, ठीक है। अब मैं पूरा पैराग्राफ डिक्टेट करवा रही हूँ, लिखिए। मौलवी अब्दुल हक उर्दू के सफ़े अव्वल के नक़ाद, मौलवी अब्दुल हक उर्दू के सफ़े अव्वल के नक़ाद, मुहक्किक, अदीब, लुग़त नवीस, मुतरज्जिम, माहिर सर्फ़ व नहू, माहिर सर्फ़ व नहू, अदबी सहाफ़ी, इंशा परदाज़, अदबी सहाफ़ी, इंशा परदाज़, माहिर लिसानियात, माहिर लिसानियात, खाका निगार और तबसरा निगार के साथ, खाका निगार और तबसरा निगार के साथ उर्दू तहरीक के एक ज़बरदस्त अलमबरदार, उर्दू तहरीक के एक ज़बरदस्त अलमबरदार थे। उनकी सारी ज़िंदगी उर्दू और इनवर्टेड कॉमा में लिखिएगा, इनवर्टेड कॉमा में लिखिए, अंजुमने तरक्की उर्दू, अंजुमने तरक्की उर्दू, अंजुमने तरक्की उर्दू की खिदमत में गुज़री, अंजुमने तरक्की उर्दू की खिदमत में गुज़री। आपको बाबाए उर्दू इनवर्टेड कॉमा में लिखेंगे, बाबाए उर्दू के नाम से भी, बाबाए उर्दू के नाम से भी याद किया जाता है, बाबाए उर्दू के नाम से भी याद किया जाता है। मौलवी अब्दुल हक 20 अप्रैल 1870 1870, मौलवी अब्दुल हक 20 अप्रैल 1870 1870 को ज़िला मेरठ बरतानवी हिंदुस्तान में पैदा हुए, ज़िला मेरठ बरतानवी हिंदुस्तान में पैदा हुए। न्यू पैराग्राफ का आगाज़ करिए। आपने इब्तिदाई तालीम
آپ نے ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کی. آپ نے ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کی، پھر میرٹھ میں پڑھتے رہے. آپ نے ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کی، پھر میرٹھ میں پڑھتے رہے. 1894 1894 میں علی گڑھ کالج 1894 میں علی گڑھ کالج سے بی اے کیا. علی گڑھ میں سر سید احمد خان کی صحبت میسر رہی، جن کی آزاد خیالی اور روشن دماغی کا مولوی حق کے مزاج پر اور روشن دماغی کا مولوی عبدالحق کے مزاج پر گہرا اثر پڑا. 1895 میں حیدرآباد دکن میں ایک اسکول میں ملازمت کی. عثمانیہ کالج اورنگ آباد کے پرنسپل ہو گئے اور 1930 میں اسی عہدے سے سبکدوش ہوئے. بورڈ پر میں نے سبکدوش تحریر کیا ہوا ہے، طلباء و طالبات آپ دیکھ لیجئے. سبکدوش ہوئے. اگلی ہیڈنگ آپ کو دینی ہے، ہیڈنگ نمبر 2، انجمن ترقی اردو. ہیڈنگ نمبر 2 بورڈ پہ لکھی ہے، آپ بورڈ سے دیکھ کر انجمن ترقی اردو کی ہیڈنگ دیجئے. اور اب میں یہ پیراگراف ڈکٹیٹ کروا رہی ہوں آپ کو، آپ نے ساتھ لکھنا ہے بچوں، ٹھیک ہے؟ اسٹارٹ کریے لکھنا. انجمن ترقی اردو کی آپ نے ہیڈنگ دے دی ہے، اب لکھیے. جنوری 1902 میں آل انڈیا محمدن ایجوکیشن کانفرنس علی گڑھ کے تحت ایک علمی شعبہ قائم کیا گیا جس کا نام انورٹڈ کاما میں لکھیے، جس کا نام انجمن ترقی اردو تھا. مولانا شبلی نعمانی اس کے سیکریٹری رہے تھے. 1912 میں مولوی عبدالحق سیکریٹری منتخب ہوئے.
جنہوں نے بہت جلد انجمن ترقی اردو کو ایک فعال ترین علمی ادارہ بنا دیا مولوی عبدالحق اورنگ آباد بریکٹ میں لکھیے گا دکن، بریکٹ میں آپ نے لکھنا ہے دکن۔ مولوی عبدالحق اورنگ آباد دکن میں ملازم تھے۔ وہ انجمن کو اپنے ساتھ لے گئے اور اسی طرح حیدرآباد دکن اس کا مرکز بن گیا۔ نیو پیراگراف لکھیے۔ انجمن ترقی اردو کے زیر اہتمام لاکھ سے زائد جدید علمی، فنی اور سائنسی اصطلاحات کا اردو ترجمہ کیا گیا نیز اردو کے نادر نسخے تلاش کر کے چھاپے گئے۔ دو سہ ماہی رسائل بریکٹ میں لکھیے اردو اور سائنس جاری کیے گئے۔ ایک عظیم الشان کتب خانہ قائم کیا گیا۔ حیدرآباد دکن کی عثمانیہ یونیورسٹی انجمن ہی کی کوششوں کی مرہون منت ہے۔ عثمانیہ یونیورسٹی انجمن ہی کی کوششوں کی مرہون منت ہے۔ اس یونیورسٹی میں ذریعہ تعلیم اردو تھا۔ انجمن نے ایک دارالترجمہ بھی قائم کیا جہاں سینکڑوں علمی کتابیں تصنیف و ترجمہ ہوئیں۔ انجمن نے ایک دارالترجمہ بھی قائم کیا جہاں سینکڑوں علمی کتابیں تصنیف و ترجمہ ہوئیں۔ اسی انجمن کے تحت لسانیات، لغت اور جدید علوم پر 200 سے زیادہ کتابیں شائع ہوئیں۔ تقسیم ہند کے بعد انہوں نے اسی انجمن کے اہتمام میں
اسی انجمن کے اہتمام میں کراچی، پاکستان اردو آرٹس کالج، کراچی، پاکستان اردو آرٹس کالج، اردو سائنس کالج، اردو کامرس کالج اور اردو لاء کالج جیسے ادارے قائم کیے اور اردو لاء جیسے ادارے قائم کیے۔ مولوی عبدالحق انجمن ترقی اردو کے مولوی عبدالحق انجمن ترقی اردو کے سیکریٹری ہی نہیں مجسمِ ترقی اردو تھے۔ ان کا سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا پینا، پڑھنا لکھنا، آنا جانا، دوستی، تعلقات، روپیہ پیسہ، غرض کے سب کچھ انجمن کے لیے تھا۔ اچھا، کلاس 10 اور 9 اس طریقے سے میں نے آپ کو مصنف مولوی عبدالحق کا تعارف لکھوا دیا ہے۔ دونوں آپ نے لکھ لیا ہوگا یقیناً، کمپلیٹ تعارف آپ نے لکھ لیا ہے کاپی پر، اس پر لکھ لیجئے اس کو، ٹھیک ہے۔ اب انشاءاللہ اگلی کلاس میں جو اس کا باقی کام ہے وہ میں آپ کو کراؤں گی۔ صحیح، آپ نے جیسے آن لائن کلاسز میں میرے ساتھ ساتھ آپ نے کام کرنا ہے۔ میں ریپیٹ کرا رہی ہوں، آپ ساتھ ساتھ کرتے جائیے تو آپ کے اوپر کام کا بوجھ نہیں پڑے گا، اور ظاہر اور بھی سبجیکٹ ہیں، آپ اس کی بھی تیاری کرنی ہے۔ تو اسی لحاظ سے آن لائن کلاس میں صرف یہ نہیں کہ آپ صرف لیکچر دیکھیں اور سو جائیں، سنیں نہیں، کاپی لے کے بیٹھنا ہے اور اس کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ خاص کر کچھ بچوں نے مجھے کام جو ہے وہ نہیں دکھایا تھا، وائس سے کہہ رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ گرلز تو ماشاءاللہ انہوں نے ساری کاپیاں انہوں نے کام مکمل بھی کیا ہے، وقت پہ چیک بھی کرایا ہے، لیکن بوائز جو ہیں وہ اپنا کام تیزی سے مکمل کریں۔ انشاءاللہ اب اگلی ملاقات ہوگی ہماری اگلی کلاس میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔